بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سامعین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ پاک آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم وظیفہ شیئر کرنا ہے۔ اکثر دوستوں سے یہ سنتے ہیں کہ بھئی فلاں کے گھر پہ جادو ہو گیا ہے یا جنات وغیرہ تنگ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ جادو کے توڑ کے لیے انتہائی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ اسی طرح جہاں پر جن لوگوں کو اپنے گھر کے بارے میں یا اپنے اوپر جنات وغیرہ کا اثر معلوم ہو یا شک ہو تو ان کے لیے بھی یہ قرآن پاک کا انتہائی اہم ترین وظیفہ ہے۔ تو جن بھائیوں کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ ہو، یعنی جنات تنگ کرتے ہوں یا اور کوئی ایسی پریشانی ہو، تو ان کے لیے جو ہے انتہائی اہم وظیفہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو لیکن کرنی ہے پابندی کے ساتھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے مسنون دعاؤں کی پابندی کرنی ہے۔ یہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں، یعنی گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا، یہ جو دعائیں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، تو یہ حفاظت کا حصار ہوا کرتی ہیں۔ یعنی آپ جو ان دعاؤں کا اگر اہتمام کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کی ہر شر سے، جنات وغیرہ سے جو آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی اور جادو وغیرہ سے حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، یعنی قرآن پاک کی بلندی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی ایک ایک آیت کے ساتھ اللہ پاک نے 80 فرشتوں کو نازل کیا۔ اب اس سورت کی ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتوں کا نازل ہونا گویا کہ اس کے استقبال کے لیے، اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے ایسا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت بہت عظمت والی سورت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں اکثر جو یہ مصائب ہوتے ہیں، جنات کا تنگ کرنا، جادو وغیرہ کا ہونا، تو یہ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کی کلام کی تلاوت نہیں ہوتی، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، اور جہاں پر جنبی انسان رہتا ہے، یعنی جو بے غسل کی حالت میں جو انسان رہتا ہے، وہاں پر جو ہے ناپاک جگہوں پر یہ ایسے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک صحن کے اندر بندھا ہوا میرا گھوڑا وہ بدکنے لگا اور کودنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت موقوف کی تو وہ گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ میں نے جب دوبارہ تلاوت شروع کی تو وہ میرا گھوڑا پھر اچھلنے لگا اور کودنے لگا۔ میں نے تلاوت بند کر دی تو وہ پھر رک گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ جب تلاوت شروع کی تو گھوڑے کی پھر وہی حالت ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بچہ گھوڑے کے قریب ہی ایک چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تو میں نے تلاوت بند کر دی۔ تو میں نے آ کے بچے کو اٹھا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اچانک میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ
آسمان جو ہے میرے گھر کی فضا تک جو ہے یہ روشنی اور کمکموں سے جگمگا رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری سورہ بقرہ کی تلاوت کی وجہ سے فرشتے حاضر ہوئے تھے تمہاری تلاوت سننے کو۔ اگر تم تلاوت کو موقوف نہ کرتے تو یہ فرشتے صبح تک اسی طرح رہتے اور تمام لوگ ان کو دیکھ لیتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگوں نے ایک رات ان کے گھر پر اسی طرح نور اور کمکموں کی روشنی دیکھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً انہوں نے اس رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا صحابی سے تو انہوں نے کہا ہاں اس رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ فرشتے ایسے گھر کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے جو ہے وہ ایسے گھروں کو گھیر لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر جہاں ہمیں کہیں جادو کا خوف ہو یا جنات کا خوف ہو تو ایسے موقع پر ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سیکھو، اس کا لینا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر سورہ بقرہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب جو ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگان جو تھے، ہمارے بڑے جو تھے آباء و اجداد، تو وہ جو ہے ان کے دل میں اللہ کی کلام کا یقین ہوا کرتا تھا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بزرگ جو ہے کسی پر دم کرتے تھے تو وہ صرف درود شریف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے، اللہ پاک شفا دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں اللہ کے کلام کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو پڑھا جاتا ہے درود شریف، اس کی عظمت تھی اور یقین تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ جب یہ کلام پڑھتے، درود پڑھتے، تو اس کی برکت سے مریض کو شفا ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک کی عظمت اور اس کا یقین نصیب فرمائے، اور ایسے جادو وغیرہ اور جو ہے جنات کے مسائل میں ہمیں اس سورہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ سورہ بقرہ جو ہے تقریباً 2.5 پاروں کے اندر ہے، تو ایک وقت میں اس کا پڑھنا مشکل ہے۔ تو آپ اس طرح بھی اس کا حل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک بیٹھک میں آپ جو ہے آدھا پارہ پڑھ لیں، پھر آپ دوپہر کو یا شام کو آدھا پارہ پڑھ لیں، آپ یعنی اس کو 1-2 دن میں یا 3 دن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔